یہ جو لاکھوں ایکڑ زمینیں وقف کی ہندوستان میں ہے، مجھے آپ بتائیے یہ وقف کس نے کیا؟ ہمارے بزرگوں نے کیا، ہمارے بڑوں نے کیا، آپ کے اور ہمارے باپ دادا نے کیا۔ کیوں کیا؟ تاکہ ہماری مسجدیں باقی رہیں، ہمارے مدرسے باقی رہیں، ہماری خانقاہیں زندہ رہیں اور ہمارے قبرستان محفوظ رہے۔ پہلے لوگ وقف کی زمینوں پہ مسافر خانہ ہوا کرتا تھا، پہلے وقف کی آمدنی سے مسافروں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جاتا تھا تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے۔ مگر آج کوشش کی جا رہی ہے کہ وقف کی زمینوں کو سرکار اپنے قبضے میں لے لائے تاکہ کل کو جو پرائم لوکیشن میں آپ کی مسجدیں ہیں، جو پرائم لوکیشن میں آپ کی پراپرٹی مدرسوں کی ہے، کل کو اس پر کلیم کر دے کہ آپ یہاں مسجد نہیں رکھ سکتے اور آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ آپ کو انسٹالمنٹ میں مارا جا رہا ہے، آپ کو قسطوں میں مارا جا رہا ہے، آپ کے اندر سے دین رخصت کر جا رہا ہے۔ اور آج ہمارے نوجوان اور آج ہمارے پڑھے لکھے مسلمان جن کو دین کی ہوا نہیں لگی، وہ دین پر ہمیں باتیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب تو ایسے ایسے سرکاری مسلمان آ گئے ہیں جو ہمیں سمجھاتے کہ مولانا ہر سال عمرہ میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمان عمرہ کرتے ہیں نا ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو حج عمرہ نصیب فرمائے، کہیے آمین۔ اچھا جس کی نیت ہے وہی آمین بولو، بقیہ لوگ چپ رہو۔ اچھا سب کی نیت ہے ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو حج عمرہ نصیب فرمائے۔ ایک عمرہ آدمی کرنے جاتا ہے تو سارا خرچہ ملا لیجئے تو 1 سے 1.25 لاکھ روپے کا خرچ آ جاتا ہے نا؟ تھوڑا چائنا کی گھڑی لینی ہے، وہاں سے مصلی آئے گا تو نماز ڈائریکٹ قبول ہو جائے گی۔ اب آپ غور فرمائیے، اب ایک فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے، وہ فتنہ کیا ہے وہ سنیے۔ کہا کہ ایک بار عمرہ کر لیا تو کافی ہے نا، دوبارہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کیوں بھائی، اگر دوبارہ گئے تو کیا ہوا؟ کہا کہ دوبارہ عمرہ کرنے سے بہتر ہے، توجہ فرمائیے، یہ جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ فتنہ ہے۔ کیا بتانے جا رہا ہوں؟ یہ فتنے کی شکل بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ فتنہ کبھی بھی آپ دیکھو، شراب کی بوتل کتنی اچھی نظر آتی ہے، نعوذ باللہ، دیکھنے میں کتنا اچھا لگتا ہے، بولو۔ پہلے تو سگریٹ کی پیکٹ بھی اچھی لگتی تھی لیکن اب اس میں بڑی گندی تصویریں آ گئی ہے۔ فتنے کی شکل کیا ہوتی ہے؟ اب دیکھیے لبرل لوگ ہیں، کہا صاحب آپ ہر سال عمرہ میں جاتے؟ کہاں جاتے؟ کہا 500 مسلمان اگر عمرہ میں گئے اور 1 لاکھ روپے کر کے ایک مسلمان پر رکھ لیجئے آپ، تو کتنا ہوئے بھائی؟ جی 5 کروڑ ہوا؟ 5 کروڑ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہا یہ 5 کروڑ روپے اگر مسلمانوں کے لیے اسکول بنا دیے جائیں، ذرا توجہ فرمائیے، تو کتنا بڑا کام ہوگا۔ اگر یہ 5 کروڑ روپے سے مسلمان غریبوں کی شادی کر دی جائے، کتنا بڑا دین کا کام ہوگا۔ بالکل صحیح ہے۔ کہا اس 5 کروڑ سے غریبوں کے علاج کروا دیے جائیں تو کتنا اچھا رہے گا، بہت اچھا رہے گا۔ لیکن اس بدماش کو مقابلہ بھی ملا ہے تو دین کے کام سے ٹکرانے کا ملا ہے۔ دیکھو کسی کی مدد کرنا دین کا کام ہے، اور عمرہ کرنا کیا ہے بھائی؟ دین کا کام ہے۔ عمرہ عبادت ہے اور کسی کی مدد کرنا خدمت خلق ہے نا؟ لیکن وہ ظالم کبھی یہ نہیں کہتا کہ اپنے لیے کار خریدنے سے پہلے کسی غریب کو سائیکل دلا دو، بولتا ہے؟ کبھی نہیں بولتا اپنے بیٹے کو گھڑی دلانے سے پہلے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دو۔ کبھی نہیں کہتا وہ ظالم کہ اپنے گھر میں 10 لاکھ کی ڈیکوریشن کروانے سے پہلے 20 غریبوں کا مکان بنوا دو۔ اس کے چوچلوں پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، اس کی بیٹی کی شادی میں دکھاوے کے دیگ چڑھتے ہیں چڑھے، وہ برا نہیں لگتا ہے۔ برا اگر لگتا ہے تو کسی آدمی کا اللہ کے گھر عمرہ جانا یہ برا لگتا ہے۔ تمہاری ایک گاڑی گھر میں، دوسری گاڑی لون پہ، تیسری بائک بیٹے کے پاس، اور پورے گھر میں سب کے پاس 1-1 لاکھ روپے کا موبائل فون، اس وقت میں شرم نہیں آتی ہے؟ اگر قوم کا درد جاگتا ہے تو تب جگتا ہے جب کوئی حج کرنے کے لیے جاتا ہے۔ یہ فتنہ
اصل میں یہ شیطان کا پروجیکٹ ہے جو لبرل پڑھے لکھے انسان کے دل سے زبان کے راستے نکل رہا ہے. آپ مجھے بتائیے معمولی فون پہ بھی تو کام چل جائے گا, تو مہنگے فون کیوں لیتے ہیں؟ پہلے غریبوں کو 10 موبائل دلوا دو. ہے اس مجمع میں کوئی آج یہ طے کرے کہ ہم تو تبھی موبائل لیں گے جب ہر مسجد کے امام مؤذن صاحب کو ایک ایک موبائل ہم دے دیں گے؟ جی, رمضان کے مہینے میں افطار میں اذان میں 1 منٹ اگر لیٹ ہو جائے تو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ مؤذن صاحب آپ کی گھڑی ٹھیک نہیں. مؤذن صاحب کہتے ہیں ہاں میری گھڑی ٹھیک نہیں. تو ہوتا ہے کہ ایک گھڑی خرید کے ان کو دے دیں؟ بھائی ہوتا ہے کہ دے دے. ایک امام صاحب کا کمیٹی والے انٹرویو لے رہے تھے. انٹرویو کا امام صاحب یہ بتائیے کہ قیامت کی نشانی کیا ہے؟ وہ امام بھی دل جلا تھا بیچارہ, بہت ساری مسجد سے چھوڑ کے آیا تھا, اس کا بھی دماغ گرم تھا. کمیٹی والوں نے پوچھا امام صاحب یہ بتاؤ کہ قیامت کی نشانی کیا ہے؟ امام صاحب نے کہا قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ مولوی کا انٹرویو جاہل لے رہا ہے. کہا اس سے بڑی قیامت کی نشانی کچھ نہیں ہو سکتی. پوری دنیا میں میڈیکل کونسل میں وہی لوگ ممبر بنتے ہیں جو ڈاکٹر ہوتے ہیں, صحیح نا؟ پوری دنیا میں ایجوکیشن آرگنائزیشن میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں, گریجویٹ ہوتے ہیں, ماسٹر ڈگری ہوتی ہے. پوری دنیا میں مدرسوں کا مدرس وہی بنتا ہے جو حافظ ہو, قاری ہو, عالم ہو. پوری دنیا میں کالج اور سنڈیکیٹ کے ممبر, یونیورسٹی کے ممبر وہ لوگ بنتے ہیں جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو, پڑھے لکھے ہوں. تب آپ بتائیے مسجد کمیٹی میں بھی انہی لوگوں کو لانا چاہیے جو کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھانے کے قابل ہو. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے بتائیے؟ ارے انصاف ہونی چاہیے نا. اب مسجد کمیٹی کے صدر وہ بنیں گے جو فجر کی نماز پڑھا سکتے ہوں. اگر خدا نخواستہ امام صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی تو کیا ہوگا؟ مسجد میں اسٹرائک ہوگا. یہ آپ یاد رکھیے گا کہ نماز مولوی صاحب پڑھائیں یہ ضروری نہیں ہے. نماز کوئی بھی مسلمان پڑھا سکتا ہے جس کو قرآن پڑھنا آتا ہو. یہ اسلام ہے, یہ دوسرے مذہب کی طرح نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو آگے چل کر ایک بات بتاؤں, یہ جو سڑک پہ جھاڑو لگانے والے ہمارے جمعدار بھائی ہوتے نا, گندی نالی صاف کرتے کہ نہیں کرتے؟ ان کا احسان ہے کہ وہ صاف کر رہے ہیں. اگر وہ نہ کرے تو جینا مشکل ہو جائے. ان کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ وہ ایسا کرتے, لیکن ان کے کپڑے گندے ہو جاتے بیچارے کے. ہمارے لیے کام کرتے ہوئے ان بھائیوں کے کپڑے گندے ہو جاتے, ہم ان سے ہاتھ نہیں ملاتے, ہم ان سے گلے نہیں ملتے. لیکن مسلمانوں بتاؤ, اگر وہ بھائی میرا جو جمعدار ہے, جو گندے نالی صاف کر رہا ہے, اللہ اس کو ہدایت دے دے اور وہ کل کو ایمان لے آئے اور آگے چل کر وہ عالم اور حافظ بن جائے, کوئی ماں کا لال اس کو مسجد کے مصلے سے کھڑا ہونے میں روک سکتا ہے؟ بتاؤ مسلمانوں, کوئی روک سکتا ہے؟ ہٹ, کل جھاڑو لگا رہا تھا ہمارا امام بنے گا. ہاں بنے گا. کل کا جھاڑو لگانے والا اگر آج قرآن پڑھ لے تو مفتی صاحب اور ابو طالب جیسا چھوٹا انسان اور مفتی صاحب جیسے بڑے انسان اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور وہ جھاڑو لگانے والا ہمارا امام بنے گا. اللہ اکبر, نعرہ تکبیر. یہ حسن, یہ خوبصورتی کس نے دی مسلمانوں؟ بھارت سرکار نے یا اسلام نے؟ بتاؤ کس نے دیا؟ ذات اور برادری نے نہیں دیا, یہ اسلام نے دیا. ہم اپنے پیارے وطن ہندوستان میں بیک وقت 2 محاذوں پر کام کر رہے ہیں. ایک ساتھ 2 طرف کام کرنے پڑ رہے ہیں. ایک طرف ہندوستان کے کروڑوں ایمان والے بھائی بہن, ہندوستان کے رہنے والے کروڑوں مسلمانوں کی زندگیوں میں اسلامی انقلاب
دین کی پیروی کا مزاج اور شریعت مطہرہ کی خوبصورتی ان کی زندگیوں میں آ جائے، اس فکر کے ساتھ، اس کوششوں کے ساتھ تمام دین کے کام کرنے والے علماء اور مجھ جیسے چھوٹا طالب علم ہر وقت سرگرم عمل ہے، کوئی مسجد میں، کوئی تبلیغ میں، کوئی مدرسے میں، تو کوئی خانقاہ میں۔ ہر ایک کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگیاں دین سے سنور جائے، مختصر یہ کہ مسلمان بن جائے۔ دوسری طرف ہمیں ایک وہ بھی دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ملک کی سیاست کیا انگڑائی لے رہی ہے۔ سیاست کے شہنشینوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ کس کروٹ بیٹھنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس ملک کی حکومت کا لگام جن لوگوں کے ہاتھوں میں دیا ہے، وہ خصوصاً مسلمانوں کو کس رخ پر لے جانے کی سازش پر عمل کر رہے ہیں۔ ہمیں ایک طرف وہ بھی دیکھنا پڑ رہا ہے اور ایک طرف اپنے بھائی بہنوں کی زندگی اور خود اپنی زندگی کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی زندگیاں اور خود میری اپنی زندگی بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ گزر جائے۔ میرے کرم فرماؤ میرے بھائیوں، دنیا کی بہت ساری قوموں کو میں نے دیکھا ہے اور کچھ پڑھا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، میں نے دنیا کے ملکوں کی کچھ تاریخیں پڑھی ہیں اور کچھ ملکوں میں جا کر ان کے احوال کا مشاہدہ کیا ہے۔ جو بات میں محسوس کرتا ہوں ان تاریخوں کو دیکھنے کے بعد، اور خود ہندوستان، اللہ نے اتنا بڑا ملک ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہندوستان کے بعض ضلع ڈسٹرکٹ اتنا بڑا ہے کہ اس ڈسٹرکٹ میں ایک کنٹری بن جائے گا، ایک ملک بن جائے گا۔ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں کہ اس ملک میں بسنے والے، اس ملک میں رہنے والے لوگ اگر اپنی ذمہ داریوں کو پوری نہیں کریں گے، دکان پر بیٹھنے والا کیشیئر اگر پیسوں کا خیال نہ رکھے، دکان کا مال بیچنے والا سیلس مین اگر بیچنے پر دلچسپی نہ لے، دکان کا مالک دکان کے کھولنے اور بند کرنے کے وقت کی پابندی نہ کرے، تو آپ مجھے بتائیں ایسا کاروبار اگر کروڑوں روپے کا بھی ہو تو تباہ ہو جائے گا۔ میری قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ میری قوم آج تک اپنے مسائل کے حل کے لیے اس بات کے لیے متفق تو ہے کہ اس کا حل ہونا چاہیے، لیکن اس کے حل اور سلوشن پر میری قوم سنجیدہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ پورے ملک میں دیکھتا ہوں حکومت کی نیت یہ ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی گریز نہیں، مجھے کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہے کہ بھارت سرکار اور بھارت کی راجنیتی پارٹیاں اور بھارت کے راجنیتا، ان میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے 10 سالوں میں اور 20 سالوں میں اور 30 سالوں میں ہندوستان کا مسلمان اتنا بیکار ہو جائے
کہ وہ جسم کے لحاظ سے تو مسلمان ہو مگر دل کے لحاظ سے انتہائی مکار، پیشہ ور اور مرتد ہو، نعوذ باللہ، کہیے نعوذ باللہ۔ جو پلاننگ چلی جا رہی ہے، جس طرح سے تعلیم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، ماڈرنزم کے نام پر، ڈیولپمنٹ کے نام پر، لبرلزم کے نام پر جو پلاننگ کی جا رہی ہے اور جو بساط بچھائی جا رہی شطرنج کی چال کی طرح، اس کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے 20-30 سالوں میں اللہ نہ کرے مسلمان موجود ہوگا، اسلام موجود نہیں ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ لیکن عزیزان ملت، یہ خطرہ کیوں ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے؟ آپ محسوس نہیں کرتے کہ 10 سالوں میں اچانک اسلام کے خلاف نعوذ باللہ مسلمانوں کے بچوں میں بغاوت آ گئی؟ آپ محسوس نہیں کرتے ہزاروں مسلمانوں کی بچیاں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اسلام کے دروازے سے باہر چلی گئی؟ یعنی وہ ایک مسلمان کی بیٹی ہے جس کے گود میں کل اس کا بچہ پلے گا جو ایک اللہ پر یقین نہیں رکھتا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول نہیں مانتا۔ میری قوم کو یہ درد کب ہو؟ میری قوم کو اس کا احساس کب ہو